میں بخت اور نصیب تقسیم ہوتے ہیں، رحمتیں تقسیم ہوتے ہیں، عزتیں تقسیم ہوتی ہیں، عافیتیں تقسیم ہوتی ہیں، بلائیں مصیبتیں ٹل جاتے ہیں۔ محترم حضرات، شب جمعہ یہ عظیم رات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شب جمعہ کی، روز جمعہ کی قدر دانی کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، قرآن پاک میں سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، اس کا نام سورہ اخلاص ہے۔ ایک ایسی سورت ہے جس کو صرف 3 مرتبہ پڑھنے کا ثواب ایک قرآن پاک کے برابر ملے گا۔ جب کفار مکہ نے ہمارے پیارے پیغمبر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا، جب بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی مجلس میں آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کا گفٹ پہنچا دینا چاہیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا اور اصرار کیا کہ آپ کے اللہ کا حسب نامہ کیا ہے۔ کفار مکہ یہ اصرار کر رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ کے اللہ کا حسب نامہ، نسب نامہ کیا ہے۔ اس وقت یہ مبارک صورت نازل ہوئی کہ دیکھ لو، یہ ہے اللہ کا نسب نامہ، یہ ہے اللہ کا حسب نامہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پڑھتا ہوں میں اللہ پاک کا نام لے کر جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھتا ہوں میں اللہ پاک کا نام لے کر جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ترجمہ، پیارے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اسے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کے برابر کا کوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہے ہمارا نسب نامہ، دیکھ لو، پڑھ لو۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ چھوٹی سی صورت، بڑے بڑے فضائل محترم سامعین کرام میں سے۔ تنبیہ الغافلین عربی کے کتاب ہے، علامہ ابو اللہ سمرقندی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاہکار تصنیف، جس پر ہمارے اکابرین نے اعتماد کیا ہے، اور احناف میں امام الہدا کے لقب سے مشہور ہیں۔ سن 944 عیسوی کے بزرگ اور سن 372 ہجری کے بزرگ، عربی کی ان کی تصنیف کردہ کتاب تنبیہ الغافلین۔ تو اس میں فضائل قرآن کے بارے میں جہاں پر انہوں نے فضائل قرآن تحریر کیا ہے، تو فضائل قرآن کے باب میں مذکور ہے، وہ لکھتے ہیں اگر کوئی شخص باوضو اس مبارک سورت کو 300 مرتبہ پڑھ لے، علامہ ابو اللہ سمرقندی قدس سرہ لکھتے ہیں اگر کوئی شخص باوضو اس مبارک سورت کو 300 مرتبہ پڑھ لے، اللہ پاک جل شانہ اس کو 9 فائدوں سے مالا مال کریں گے۔ پڑھنے والوں کو 9 فائدے حاصل ہوں گے صرف 300 مرتبہ پڑھنے پر۔ نمبر 1 فرمایا
صرف اس مبارک سورت کو 300 مرتبہ پڑھنے والے پر 300 اپنے قہر، غضب، غصے کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں. اللہ اکبر، بہت بڑی دولت ہے. 300 مرتبہ پڑھنے والے پر 300 اپنے قہر کے، غضب کے، غصے کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں. گرامی قدر حضرات، یہ واحد فائدہ ایسا ہے آج کے وقت میں اس پر مر مٹنا چاہیے. جدھر دیکھو کورونا کا خوف غالب ہے، اللہ کا غضب نظر آ رہا ہے، اللہ کا قہر، اللہ کا غصہ. آج کے وقت میں اس پر مر مٹنا چاہیے. 300 مرتبہ پڑھنے والے پر 300 اپنے قہر، غضب، غصے کے دروازوں کو اللہ پاک جل شانہ بند فرما دیتے ہیں. تو آج اس کو اپنانے کی اشد ضرورت ہے. گھروں میں باقاعدہ سب مل جل کر پڑھنے کا نظام بنا لیں. کیا مشکل ہے، صبح شام 300 مرتبہ پڑھ لینا. ایک ایمان والے کی نظر شکوے شکایتوں سے ہٹ کر ایک اپنے خالق کی حقیقی کی طرف جانی چاہیے. جبکہ اللہ پاک جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں سورہ انعام پارہ نمبر 7، اس میں ارشاد ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. اللہ اکبر، کیسے ایمان افروز بات بتلائی گئی اس میں، اور کیا طاقت ہوگی اور کیا زبردست اس پاک پروردگار کا علم ہوگا. ذرا اکر اس کا ترجمہ کرتا ہے، ذرا دھیان سے سنیے. اور آپ سے بھی درخواست ہے 7ویں پارے میں سورہ انعام کی آیت نمبر 59 دیکھ لیں اور اپنا ایمان تازہ کر لیں. 7ویں پارے میں سورہ انعام کی آیت نمبر 59 چنانچہ فرماتے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. درخت سے گرنے والا کوئی پتا بھی ایسا نہیں ہے جس کا علم اللہ کو نہ ہو. اللہ اکبر. درخت سے گرنے والا کوئی پتا بھی ایسا نہیں ہے جس کا علم اللہ کو نہ ہو. بہرحال اس وائرس میں بھی ہمارا دھیان اللہ کی طرف ہو. دوسرا فائدہ، صرف 300 مرتبہ پڑھنے والے پر 300 دروازے رزق کے کھول دیتے ہیں. اپنے خزانے غیب سے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں اور بغیر کسی پریشانی کے عطا فرماتے ہیں. نمبر 3، اور 300 دروازے اپنے رحمت کے اس پر کھول دیتے ہیں. نمبر 4 فرمایا اپنے علم میں سے اس کو علم اور اپنے حلم میں سے حلم، اپنے صبر میں سے اس کو صبر عطا فرماتے. نمبر 5 فرما اس کو 36 مرتبہ قرآن کریم پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے. نمبر 6 اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے. نمبر 7 ایسے شخص کے لیے جنت میں 20 شاندار محل اور بنگلے بنائیں گے. ہر محل یاقوت اور مرجان کا ہوگا اور ہر محل کے 70,000 دروازے ہوں گے. اللہ اکبر، صرف 300 مرتبہ پڑھنے پر. اور نمبر 8 اس کو 2000 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے. نمبر 9 یہ پڑھنے والا جب انتقال کر جائے گا تو اس کے نماز جنازے میں 1,10,000 ملائکہ فرشتے شریک ہوں گے. نمبر 10 فرمایا جو کوئی ہر نماز کے بعد اخلاص کے ساتھ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اس بندے کی مغفرت واجب ہو جاتی ہے. محترم سامعین، یہ بابرکت سورت ایسی ہے بچے بچے کو یاد ہے. ایک مرتبہ سب سے درخواست ہے ایک مرتبہ پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمدللہ، یقین جانیے پورا مکمل ایک قرآن کریم کا ثواب ہمیں مل گیا. اگر آپ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ بھی پڑھ کر اپنے زندوں کے لیے، مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں تو بڑا فائدہ ہوگا. ان کو جنت میں محل اور بنگلے ملتے رہیں گے. زیادہ پڑھیں گے تو کالونی کی کالونیاں اللہ پاک ان کے نام سے جو ہے عنایت فرمائیں گے. ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مرد یا عورت دن میں 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے. ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مرد یا عورت دن میں 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اس سے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ارشاد فرمائے. ارشاد فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو مرد یا عورت دن میں 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اس سے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، الا یہ کہ اس پر کسی کا قرض ہو. ہاں، قرض معاف نہیں ہوگا، اس کی ادائیگی ضروری ہے. یہ خصوصی طور پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرض معاف نہیں ہوتا، اس کی ادائیگی ضروری ہے. اسی طرح ترمذی شریف کی روایت ہے، جو شخص سونے کا ارادہ کرے اور دائیں کروٹ پر سوئے پھر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے بندے اپنی دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جا. الحمدللہ، کتنی بڑی بشارت ہے. یہ بھی ترمذی شریف کی روایت ہے. محترم حضرات، صرف 10 مرتبہ پڑھنے پر، 100 مرتبہ پڑھنے پر کتنے بڑے بڑے جو ہے وعدے بشارتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے. ایک اور حدیث میں ایک صحابی کا واقعہ آیا ہے کہ وہ ہمیشہ اور صورتوں کے ساتھ سورہ اخلاص ہر رکعت میں ضرور پڑھا کرتے تھے. جب ان سے اس کا سبب دریافت کیا گیا، انہوں نے کہا مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سورت کی محبت ہی تم کو جنت میں داخل کر دے گی. اس سورت کی محبت ہی تم کو جنت میں داخل کر دے گی. محترم حضرات، بعض صورتیں ایسی ہیں ہمارے رب کو بہت ہی زیادہ پسند ہے. ویسے تو سارا قرآن بہت پسند ہے، ان صورتوں میں بھی بعض صورتیں ایسی ہیں رب کو بہت زیادہ پسند ہے. جیسے اللہ پاک کو اپنے ناموں میں سب سے زیادہ پسندیدہ نام اللہ. سارے حضرات بولے اللہ. یہ اس میں ذات بہت پسندیدہ نام، اس کی تاثیر بھی بہت زیادہ ہے، اس کے برکات بھی بے شمار ہیں. اسی طرح جہاں قرآن میں اللہ اللہ آیا ہے وہ بھی بہت پسند ہے اللہ پاک کو. تو اسی طرح سورہ اخلاص ہمارے اللہ پاک جل شانہ کو بہت پسند ہے. کیوں؟ اس میں وحدانیت ہے، توحید ہے، عظمت ہے، اور اللہ کو اپنا شریک پسند نہیں ہے، اس لیے یہ سورت بڑی پسند ہے. یہ سورہ اخلاص کیا پیغام دیتی ہے؟ لا مرغوبی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا مقصودی الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
صرف اللہ ہی اللہ، اس کے سوا کوئی میرا مطلوب نہیں، کوئی میرا مقصود نہیں، کوئی میرا محبوب نہیں، کوئی شریک نہیں، صرف اللہ ہی اللہ، لا مرغوبی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا مقصودی الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سورہ اخلاص کا پیغام۔ معزز سامعین کرام، جب ہمارے اللہ پاک جل شانو فیصلے کرنے پہ آتے ہیں، پل بھر میں فیصلے کر دیتے ہیں، کن فیکون۔ جب وہ فیصلے کرنے پہ آ جاتے ہیں، پل بھر میں فیصلے کر دیتے ہیں، اور کائنات کے وہ فیصلے کر دیتے ہیں جو انسان کے گمان و خیال میں بھی نہیں آتا۔ ہم سورہ اخلاص کے ذریعے خیر و برکتوں کے فیصلے کرا سکتے ہیں۔ جو صورت اللہ کو بے حد پسند ہے، ہم کیوں نہ اس کے ذریعے ہر طرح کی خیریں برکتیں حاصل کریں۔ احادیث میں اس سورت کے بہت زیادہ کمالات، برکات لکھے ہوئے اور حیرت انگیز باتیں کتابوں میں ملتے ہیں۔ ایک طرف اس کے اتنے بے حد کمالات و برکات، اور دوسری طرف ہم بالکل غافل ہیں۔ ذرا دھیان سے سنیے، ایک بڑا عجیب و غریب عمل ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں، بندہ اپنی اہلیہ کے ساتھ دارالعلوم کے سفر پہ تھا۔ وہاں پہنچ کر میری اہلیہ نے شیخ العرب والعجم حضرت مدنی قدس سرہ کی اہلیہ محترمہ رحمت اللہ علیہ سے کچھ نصیحت کی فرمائش کی۔ تو حضرت کی اہلیہ نے فرمایا، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور دوسری رکعت میں بھی اسی طرح فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور اللہ سے اپنی حاجت پوری ہونے کا سوال کریں۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ مشکلات کے وقت لوگوں کو یہ عمل بتلایا کرتے تھے، اور خود بھی اس پر عمل کرتے تھے۔ محترم حضرات، یہ سورہ اخلاص کی طاقت ہے، یہ بڑوں کے تجربات ہیں۔ بے شمار لوگوں نے آزمایا، کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی پریشانی، کوئی بڑی سے بڑی بیماری پیش آئی، اس کو اپنایا تو اس کا بہت بہترین رزلٹ ملا ہے، اور بہت جلد ملا ہے۔ اس کی تاثیر پائی اور اس کا نفع پایا، اس کی طاقت ملی ہے۔ کتنی زبردست طاقت والی صورت ہے، مطلب بہت کمال کا عمل ہے اور آزمودہ عمل ہے۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے گا، اللہ پاک اس کو جنت میں ایک محل تعمیر کر دے گا، ایک بنگلہ تعمیر کر دے گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مرد یا عورتیں سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھیں، اللہ پاک اس کو جنت میں ایک محل تعمیر فرمائیں گے۔ 10 مرتبہ پڑھنے پر ایک محل تعمیر ہو رہا ہے، اور اگر کوئی 40,000 مرتبہ پڑھ لے تو پھر کتنے بنگلے تعمیر ہوں گے، اور کوئی 1,00,000 مرتبہ پڑھ لے، یقین جانیے جنت میں اس کے نام کی پوری کالونی تعمیر ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جیلان آباد کالونی، رحمت نگر کالونی، یہاں جنت میں اس کے نام سے کالونیاں تعمیر ہوں گی۔ ذرا دھیان سے سنیے، 40,000 کے عدد میں بڑی تاثیر ہے۔ اہم مسائل، لا علاج امراض، ناممکن کو ممکن بنانے میں 40,000 سورہ اخلاص کا نصاب مجرب المجرب ہے۔ آزما کے دیکھیے،
اگر یہ سورت کوئی اللہ والا یا کوئی اللہ والی کروڑ مرتبہ پڑھ لے تو پھر کیا کہنے الحمدللہ، اس کی تو آخرت ہی بن گئی۔ ایک بندے کے پاس اتنے لاکھ اتنے کروڑ روپیہ ہے، مال ہے، دنیاوی مال و دولت، ایک بندہ یا بندی ہے اس کے پاس اتنے لاکھ اتنے کروڑ سورہ اخلاص ہے، وہ کیسے ضائع ہو سکتے، وہ کیسے برباد ہو سکتے ہیں؟ اتنے لاکھ اتنے کروڑ سورہ اخلاص ہے، دن میں پڑھ رہے ہیں، رات میں پڑھ رہے ہیں، تو وہ اتنے کروڑ کا سرمایہ دار ہے، مالدار ہے، تو اللہ پاک جل شانہ کی کس کی زیادہ قیمت ہوگی؟ ذرا سوچئے۔ اگر دونوں ہی قسم کی دولت ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ اکابر کا، اسلاف کا، اللہ والوں بزرگوں کا ایک تجربہ ہے، ہمارے اسلاف کا، ہمارے اکابرین کا، اللہ والوں بزرگوں کا ایک تجربہ ہے کہ اللہ کے خزانے سے کوئی چیز لینی ہو یا اللہ کے خزانے سے کوئی چیز پانی ہو تو مل جل کر، مل بیٹھ کر 40,000 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لے۔ تو فرماتے ابھی محفل ختم نہیں ہوئی اور مجلس برخاست نہیں ہوئی، اوپر سے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ جو سورت اللہ پاک کو بے حد پسند ہے اس کی محبوبیت بھی ہے، مقبولیت بھی ہے، پھر اوپر سے فوری فیصلے صادر ہونے میں کیا دیری۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ مرد اور کتنے سعادت مند ہیں وہ خواتین جو اس بابرکت سورت سے فیضیاب ہو رہے ہیں اور اپنے نامہ اعمال میں کروڑ پتی بن رہے ہیں۔ اعمال پر بڑے بڑے وعدے ہیں اور یقین والے پا لیتے ہیں، اور یقین والوں کی کشتی ہمیشہ پار ہو جاتی ہے، اور یقین والے ہمیشہ عمدہ روٹی کھاتے ہیں اور بے یقین سوکھی روٹی کھاتے ہیں، ان کی کشتی ہمیشہ ڈوب جاتی ہے۔ اس صورت میں بہت بڑی طاقت ہے، اس میں بہت بڑا کمال ہے، اس کے پڑھنے سے مرادیں بہت جلد پوری ہو جاتے ہیں۔ سورہ اخلاص پڑھنے سے 3 بے حد فائدے، ایک تو جنت کا وعدہ، دوسرے اللہ کی محبت کا وعدہ، خوشی کا وعدہ، تیسرے اس کے پڑھنے سے مشکلات و مسائل، الجھنیں، پریشانیاں ایسے حل ہو جاتے ہیں کہ بس اللہ پاک جل شانہ کی رحمت موجوں پر آ جاتی ہے۔ ایک روایت میں جو شخص 50 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ 50 مرتبہ پڑھنے پر اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جس کے گناہ بخش دیے گئے وہ ولی ہوتا ہے، اور جو ولی ہوتا ہے اللہ سے جو سوال کرتا ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ فرماتے کچھ میرے دوست ایسے ہیں جو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ابھی ہاتھ نیچے گراتے نہیں، وہ دعا بڑی تیزی سے عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ فرمایا ہم ان کی مرادوں کو پوری کر دیتے ہیں، ان کے مسائل کو حل کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارے کچھ دوست ایسے ہیں اگر وہ اللہ کے لیے کسی چیز کی قسم اٹھا لے اور قسم کھا لے، اللہ کہتے ہیں اب تو میں پوری کر کے رہوں گا، میرے بندے نے قسم کھا لی ہے۔ محترم سامعین ذرا توجہ سے سنیے، فرماتے جب موسیقی کی آواز، میوزک، گانے کی آواز اوپر جاتی ہے تو اللہ بڑا غضبناک ہوتا ہے، عذاب دینے والے فرشتے نیچے اتر آتے ہیں، سخت مذمت ہے موسیقی، میوزک کی، شریعت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت منع فرمایا۔ میوزک کی آواز، گانے کی آواز اوپر جاتی ہے، اللہ بڑا غضبناک ہوتا ہے،
عذاب دینے والے فرشتے نیچے اتر آتے ہیں اور زمین کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، یا اس زمین پر زلزلہ بھوکمپ لے آئے، یا انہیں اٹھا کے پٹخ دیں، یا ان کو ریزہ ریزہ کر دیں. فرماتے ہیں سورہ قل ہو اللہ کی وجہ سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. جب فرشتے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر قل ہو اللہ شریف پڑھنے والے بندے بندیاں ہیں، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. جب ایک مرتبہ پڑھنے سے اللہ پاک کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جب 40,000 مرتبہ پڑھ لیں، یا 1,00,000 مرتبہ پڑھ لیں، یا 1 کروڑ مرتبہ پڑھ لیں محتاج بن کر گڑ گڑا کر، تو پھر کتنا غصہ ٹھنڈا ہوگا. رب کی کتنی راحتیں رحمتیں چھما چھم ہم پر اور زمین پر برس رہی ہوں گی. جتنی بھی نافرمانیاں آئیں، گناہیں، سب اللہ کے غصے کو دعوت دیتے ہیں اور غصے کو جوش میں لاتے ہیں. یہ نیکیاں، اعمال، یہ سب اس کے غضب غصے کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں. سورہ اخلاص اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہوگی؟ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو پھر رحمتوں کے، برکتوں کے، راحتوں کے، عطاؤں کے، خوشیوں کے فیصلے ہو جاتے ہیں. اب کام بننے میں دیر نہیں لگے گی، دعائیں قبول ہونے میں دیر نہیں لگے گی. ایک صحابی رسول ہیں حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کا مدینہ منورہ میں سب سے آخر میں انتقال ہوا. وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے تنگی رزق اور کمی رزق کی شکایت کی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھر میں روزی رزق کم ہے، مال کم ہے، روزی کم ہے. ارشاد فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جب بھی گھر جایا کر اپنے گھر والوں کو سلام کیا کر اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے. چھوٹا سا عمل، اپنے گھر والوں کو سلام کیا کر اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے بس. چنانچہ انہوں نے عمل شروع کر دیا. یقین جانیے محترم سامعین، اللہ پاک نے اتنی کثرت سے روزی میں فراوانی عطا کی کہ پڑوسیوں تک اس کا فیض پہنچا. پڑوسیوں کو بانٹ بانٹ کر دیتے تھے. رب نے ان کے لیے اتنے رزق کے دروازے کھول دے. کیا ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے؟ ضرور کر سکتے ہیں. آج ہی سے وعدہ کیجیے اور انشاءاللہ بولیے. اچھا یہ بتائیے یہ عمل کرنے سے ملے گا کیا؟ ہمارا تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں پہ وعدہ ہے، یقین ہے، ختم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کر لو، بس یہی مزاج نبوت منتقل ہوا تھا آل رسول اور اصحاب رسول میں. ان کے مزاج میں ماننا تھا، کیا، کیوں، کیسے، یہ نہیں تھا. بس سن لیا اور مان لیا، یہ تھا ان کی طبیعتوں میں. وہ کامیاب ہو گئے. سننے اور ماننے میں فیصلے ہو جاتے ہیں. اور جو ادھر ادھر جھانکتے ہیں، شک کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، تو محترم سامعین شک یہ عمل کی طاقت اور تاثیر کو ختم کر دیتا ہے. شک عمل کی تاثیر کو کھا جاتا ہے، برباد کر دیتا ہے. ہمارے مزاج میں یقین آئے گا تو اس یقین پر رب کے فیصلے اترتے ہیں. اس عمل کی پابندی کرنے پر آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ پہلے میں رزق کے پیچھے بھاگتا تھا، اب رزق میرا پیچھا چھوڑنے تیار نہیں. آپ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے. اگر آپ مالدار ہیں، پیسہ خوب ہے، مال کی خوب ریل پیل ہے، تو کہیں دھوکے میں مت پڑ جانا کہ مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اولاد کا پتہ نہیں، خود کا بھی پتہ نہیں،
پل میں کیا سے کیا فیصلے ہو جا رہے ہیں، کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ کسی سے ملک چھین لوں، کسی کو دے دوں، کسی سے مال چھین لوں، کسی کو دے دوں، وہ دینا بھی جانتا ہے، چھیننا بھی جانتا ہے۔ آپ پڑھیں، آج سخت ضرورت ہے رب سے فیصلے کرائیں، ساری انسانیت کے لیے، پوری امت کے لیے، سارے عالم کے لیے، سارے انسان، سارے جنات کے لیے، اور اپنے لیے بھی اللہ سے فیصلے کرائیں۔ اللہ کے غصے کو، غضب کو ٹھنڈا کر دیں۔ ایک بار سارے حضرات درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اس پر برکت نازل ہوگی، جو 2 مرتبہ پڑھے گا اس پر، اس کے اہل و عیال پر برکت نازل ہوگی، اور جو 3 مرتبہ پڑھے گا اس کے پڑوسیوں پر نازل ہوگی، اور جو 4 مرتبہ پڑھے گا اللہ جنت میں 12 محل تعمیر فرمائیں گے، اور محافظ فرشتے کہتے ہیں چلو ذرا ان کا محل تو دیکھ کر آئیں۔ جو 5 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ مستند کتابوں میں مذکور ہے، جو شخص 1000 بار پڑھے گا سورہ اخلاص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے گا۔ اللہ اکبر۔ جو شخص 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اس وقت تک وہ نہیں مرے گا جب تک جنت میں وہ اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ کتنی بڑی دولت ہے محترم حضرات۔ محترم گرامی قدر سامعین، جب رب ناراض ہوتا ہے مہنگائیوں کے فیصلے ہوتے ہیں، جب رب ناراض ہوتا ہے بیماریوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ دھیان سے سنیے، جب رب ناراض ہوتا ہے عرش سے رحمتوں اور راحتوں کے فیصلے نہیں ہوتے، عذاب اور غصے کے فیصلے ہوتے ہیں، اور وہ فیصلے ہوتے ہیں جس سے دنیا اور آخرت کے خیرے چھین لیے جاتے ہیں۔ جب رب راضی ہوتے ہیں دنیا میں بھی برکتوں اور راحتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی راحت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس کے راضی ہونے میں فیصلے بدل جاتے ہیں، اس کے ناراض ہونے میں فیصلے بدل جاتے ہیں۔ جب سورہ اخلاص جو رب کے غصے کو بہت جلد ٹھنڈا کر دیتی ہے، اتنا سارا لاکھوں کا مجموعہ پڑے گا تو کیا اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا، یقیناً ہوگا۔ ہم دعا سے پہلے انشاءاللہ پڑھیں گے کچھ مقدار میں۔ سورہ اخلاص سے اللہ پاک کی ناراضگی ختم ہو جاتی ہے، اس کے فیصلے بدل جاتے ہیں۔ جب رب کے غصے کو یہ بہت جلد ٹھنڈا کر دیتی ہے، ماشاءاللہ اتنا سارا لاکھوں کا مجموعہ جب یہ پڑھ لے گا کتنے لاکھ مرتبہ ہو جائے گا۔ ہر شخص 3 مرتبہ بھی اگر پڑھ لے الحمدللہ لاکھوں کی مقدار میں جو ہے یہ ہو جائے گی صورت۔ مہنگائی کے فیصلے، خون ریزی کے فیصلے، طلاقوں کی بڑھتی ہوئی شرح، خودکشیوں کے واقعات، کچہری عدالت میں کیسوں کی کثرت، یقین جانیے سب رب کے ناراضگی کے علامت ہیں۔ جو وقت لگنے کی جگہ پر لگنا تھا، مصلی پہ لگنا تھا، سورہ اخلاص پڑھنے پہ لگنا تھا، اللہ سے مانگنے میں لگنا تھا، وہ وقت وہاں لگ رہا ہے جہاں لگنا نہیں تھا۔ یہ رب کے ناراضگی کی دلیل ہے۔ تو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنا ہے۔ جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو اب بیماری کے نہیں عافیت کے فیصلے ہونے لگتے ہیں، عافیت کے فیصلے ہونے لگتے ہیں۔ کورونا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ ایک بہت ہی خاص عمل ہے، آپ سبھی سے درخواست ہے دھیان توجہ سے سنیں۔ قطب الاقطاب حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ میاں بیوی کی رنجش ختم کرنے اور آپس میں گہرا پیار پیدا ہونے کے لیے ایک مختصر سا عمل بتلایا کرتے تھے، چھوٹا سا عمل۔ یقین جانیے یہ ایسا عجیب و غریب اور زود اثر مجرب عمل ہے، اگر میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہوئے طلاق کورٹ کچہری تک نوبت پہنچی ہو،
کوर्ٹ کچہری تک، تو اس کو ضرور آزمائیں، سکھ اور چین کی زندگی گزاریں، آپ کو ماشاءاللہ گھر ہی میں جنت والی خوشیاں محسوس کریں گے، جنت والی خوشیاں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ۔ حضرت اقدس فرماتے ہیں ایسی حالت میں صرف 100 مرتبہ سورہ اخلاص ٹھنڈے وقت میں پڑھ لیں، یعنی یا بعد فجر یا بعد عشاء، صرف 100 مرتبہ، شوہر پڑھ لے یا بیوی پڑھ لے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس کے بے شمار واقعات ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کو نوازا ہے، ضرور آزمائیے، امت میں عام کیجیے۔ ایک صاحب کہنے لگے جب سے سورہ اخلاص ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ، صرف 21 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیا میں نے، تو بس ٹینشن ختم ہو گیا ہے، دکان پر گراہکوں اور خریداروں کا رش لگنا شروع ہو گیا ہے، صرف 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر۔ محترم حضرات، ہم بھی کیسے دیوانے، اور ہماری دیوانگی ملاحظہ ہو، بدترین مشغلہ حکمرانوں کو گالی دینا، ان کو برا بلا کہنا، بدترین مشغلہ۔ آج ساری دنیا کا سبجیکٹ یہی ہے۔ ارشاد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم، اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں، نیچے سے جیسے اعمال جاتے ہیں اس کے مطابق اوپر سے ویسے فیصلے صادر ہوتے ہیں۔ اگر پتہ ہوتا کہ اتنی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو تو یہ فائدہ ہے، یہ عمل غضب کو ختم کر دیتا ہے، اتنی مرتبہ پڑھ لو خیر کے فیصلے اوپر سے صادر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، مسائل ہمارے سارے حل ہونے لگتے ہیں، تو ہم جو ہے حکمرانوں کو ہرگز برا بلا نہ کہتے، اعمال نبی کو ہم اختیار کر لیتے۔ آپ 1000 برا بلا کہو، کورونا جانے کا نہیں، وہی اعمال نبوی اختیار کر لو، پھر غضب کے فوائد ملاحظہ کریں۔ ظلمت نفسی، یہ ہمارا قصور، ظلمت نفسی، میرے گناہ، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، ہمارا قصور ہے۔ آپ کی قیمتی زندگی کے لمحات میسر ہیں، اس کو مؤثر بنائیں، سب حالات کی گردش میں ہیں، سورہ اخلاص کو لازم پکڑ لیں اور اپنے مسائل کو حل کر لیں۔ بے شمار گھرانے میڈیکل اسٹور بن گئے تھے، وہ ختم ہو گئے، ایسے بھی تھے جن کو کاروبار نہ ملا تھا، اس کی برکت سے بزنس مین بن گئے، الحمدللہ۔ لوگ کہتے ہیں نا پیسہ رکھو برے وقت میں کام آئے گا، پیسہ جمع کرو برے وقت میں کام آئے گا۔ محترم حضرات، اللہ پر یقین رکھیے، سورہ اخلاص کو اپنے زندگی کا حصہ بنا لیے اور اس سے دوستی کر لیجئے، برا وقت آئے گا ہی نہیں انشاءاللہ۔ پہلے سے نیت میں بگاڑ، نیتوں کے مطابق فیصلے ہوا کرتے، اللہ پاک سے حسن ظن رکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ اب تو مایوسیوں سے، نا امیدوں سے نکالنے کا وقت ہے، مایوسیوں میں لانے کا وقت نہیں ہے۔ آج مخلوق خدا مایوسیوں میں اتنا ڈوب گئی بلکہ پسینے ڈھس گئی ہے۔ کوئی شخص کو نہیں کہے آ جاؤ، یہ راستہ ہے خیر کا، حق کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے، کدھر جا رہے ہو، یہ منزل آخر ختم ہو جائے گی۔ تو محترم حضرات، مایوسیوں سے نکالنے کا وقت ہے، وہ صرف چوکھٹ مصطفیٰ، در مصطفیٰ، دیار مصطفیٰ، دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، بس یہ چوکھٹ مصطفیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اعمال نبوی یہ ہمیں امید دیتے ہیں، ہمیں یقین ہے کوئی سننے والا ہے، ہمیں یقین ہے ہمارے بات پہ کوئی توجہ دینے والا ہے، وہ رب ہے، ہمیں کریں گے وہ یہ کر دے گا، وہ کر کے دکھاتا ہے، وہ کر رہا ہے۔ اعمال نبوی سے امید بنتی ہے اور ایک طاقت ملتی ہے۔
ہمارے سلسلے کے اکابر اولیاء اللہ میں حضرت علاء الدین صابر کلیری نور اللہ مرکزہ، کلر شریف میں یو پی کے اندر ان کا مزار ہے. آ کر ان کے مزار پر بڑا اصالِ ثواب پہنچا تو دیکھا ایک صاحب اپنے آپ کو خوب پیٹ رہے ہیں، اپنے آپ کو تماچے مار رہے ہیں. جو اس کو روتے ہوئے دیکھا وہ کہہ رہے ہیں صابر مجھے معاف کرو، صابر مجھے معاف کرو، دوبارہ نہیں کروں گا. گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، ان سے مانگ رہے ہیں. اتنا زاریاں کر کر کے رو رہا تھا. اسے ایک امید ہے، ایسی امید، ایسی گریا و زاری بس اللہ سے ہو جائے. اللہ اپنے ذات عالی کے سامنے ہمیں جو ہے ایسا بنا دے، اللہ سے ہونے کا یقین ہمیں آ جائے. وہ ایک آس تھی اسے رلا رہی تھی کہ میری مشکلوں کو یہ صاحب مزار حل کر دیں گے. یاس کو نکال کر آس اللہ کے سامنے لگائیں. کیسی خوبصورت طاقتور صورت اللہ پاک نے دی ہے، اور کیسی با کمال صورت ہے. لاکھوں کی تعداد میں پڑھتے جائیے، اپنے مسائل حل کرتے جائیے. محترم حضرات، ایک ہے عمل اور ایک ہے عمل کا یقین. بات ختم کر دیتا ہوں، اب ذرا سنیے. ایک ہے عمل اور ایک ہے عمل کا یقین. جب عمل کو یقین کے ساتھ کیا جائے گا وہی عمل ایسا با کمال اور ایسا بے مثال ہو جاتا ہے کہ سوچ نہیں سکتے. بے یقینی کی دراڑ نہ آنے پائے، مکمل یقین، کامل یقین ہو، اللہ فیصلے فرما دیتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سورہ اخلاص کے برکات سے مالا مال فرمائے. اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور خیر و برکتوں کے راحتوں کے اللہ پاک فیصلے فرمائے. ایک سوال آیا ہے کہ سورہ اخلاص سے پہلے ہر بار بسم اللہ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ پڑھے تو بہت ہی اچھا ہے، اگر نہ بھی پڑھے تو بھی چل جائے گا. شروع میں ایک مرتبہ پڑھ لیں گے. محترم حضرات، ابھی دعا ہونے والی ہے. حضرت نبی کریم سرور کائنات خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک جل شانہ کے کم 100 نام ہیں، جو مرد عورت زبانی یاد کریں، صبح شام پڑھا کریں تو جنت میں جائیں گے. یہ 99 نام اللہ کے بہت بڑی ان میں برکتیں، خاص خاص کاموں میں ان کے ذریعے دعا کرنا. بزرگان دین کا معمول ہے، سارے نام پڑھ کر جو دعا ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتے، ضرور قبول فرماتے ہیں. اللہ کی صفات نام ہے، ان صفات نام کو پڑھتے ہو تو آپ صرف یا اللہ میرے ساتھ پڑھیں گے. اللہ کے نام پڑھے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن یا اللہ، الرحیم یا اللہ، الملک یا اللہ، القدوس یا اللہ، السلام یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المہیمن یا اللہ، العزیز یا اللہ، الجبار یا اللہ، المتکبر یا اللہ، الخالق یا اللہ، البارئ یا اللہ، المصور یا اللہ، الغفار یا اللہ، القہار یا اللہ، الوہاب یا اللہ، الرزاق یا اللہ، الفتاح یا اللہ، العلیم یا اللہ، القابض یا اللہ، الباسط یا اللہ، الخافض یا اللہ، الرافع یا اللہ، المعز یا اللہ، المذل یا اللہ، السمیع یا اللہ، البصیر یا اللہ، الحکم یا اللہ، العدل یا اللہ، اللطیف یا اللہ، الخبیر یا اللہ، الحلیم یا اللہ، العظیم یا اللہ، الغفور یا اللہ، الشکور یا اللہ، العلی یا اللہ، الکبیر یا اللہ، الحفیظ یا اللہ، المقیت یا اللہ، الحسیب یا اللہ، الجلیل یا اللہ، الکریم یا اللہ، الرقیب یا اللہ، المجیب یا اللہ، الواسع یا اللہ، الحکیم یا اللہ، الودود یا اللہ، المجید یا اللہ، الباعث یا اللہ، الشہید یا اللہ، الحق یا اللہ، الوکیل یا اللہ، القوی یا اللہ، المتین یا اللہ، الولی یا اللہ، الحمید یا اللہ، المحسن یا اللہ، المبدع یا اللہ،
المعيد يا الله، المحيي يا الله، المميت يا الله، الحي يا الله، القيوم يا الله، الواجد يا الله، الماجد يا الله، الواحد يا الله، الأحد يا الله، الصمد يا الله، القادر يا الله، المقتدر يا الله، المقدم يا الله، المؤخر يا الله، الأول يا الله، الآخر يا الله، الظاهر يا الله، الباطن يا الله، الوالي يا الله، المتعالي يا الله، البر يا الله، التواب يا الله، المنتقم يا الله، العفو يا الله، الرؤوف يا الله، مالك الملك يا الله، ذو الجلال والإكرام يا الله، المقسط يا الله، الجامع يا الله، الغني يا الله، المغني يا الله، المانع يا الله، الضار يا الله، النافع يا الله، النور يا الله، الهادي يا الله، البديع يا الله، الباقي يا الله، الوارث يا الله، الرشيد يا الله، الصبور يا الله. محترم حضرات، 2 منٹ کے لیے اللہ پاک کا ذکر کریں گے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے بندے اگر مجمع کے اندر میرا ذکر کریں تو میں اس سے بہتر مجمع کے اندر ان کو یاد کرتا ہوں. اللہ اکبر. زمین پر مخلوق ذکر کرنے کے لیے جمع ہوتی ہے، خود بھی ذکر کرے، بندوں سے بھی ذکر کروائے، تو اللہ تعالیٰ بھی عرش پر ملائکہ وغیرہ کی محفل میں ان کے نام کا ذکر کرتا ہے. یہ بہت بڑی عظیم الشان دولت ہے. محترم حضرات، ہمیں جو غذا مل رہی ہے، ہم جو روٹی کھا رہے ہیں، چین کا سکون لے رہے ہیں، زندہ ہیں، حیات ہیں، یہ سب اللہ پاک کے نام کی برکت ہے. اللہ کا نام یہ بہت بابرکت نام ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نام نہیں. بہت بڑا پر تاثیر، بڑا طاقتور یہ نام ہے. اسے تھوڑی 2 منٹ کے لیے ہم اللہ کا ذکر کریں گے. اللہ کی طرف پورے طور پر متوجہ ہو جائیں. سب سے درخواست ہے دھیمی دھیمی آواز کے اندر جو ہے اللہ کا ذکر کریں گے. اللہ 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 اللہ. سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. درود شریف پڑھیے. اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں, دعا ہوگی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا دائما لا يريد قائله إلا رضاك ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من مذلات الفتن ما أحييتنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا غفار الذنوب يا ستار العیوب. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما, ہمارے لغزشوں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے, ساری امت کی مغفرت فرما دے. نفس و شیطان کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ نفس و شیطان کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما. تیرے غضب سے, غصے سے, قہر سے ہم سب کی ساری امت کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ سورہ اخلاص کی عظمت, اس کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما کر اس سے پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما. اے اللہ سورہ اخلاص کے برکات, اس کے کمالات, اس کے انوار و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما دے. اے اللہ اس سلسلے میں جو کوتاہیاں غلطیاں ہو چکے سے معاف فرما دے. قرآن کریم کی دعا لینے والا بنا دے. قرآن کریم کی بد دعا سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما, پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ساری امت کی مغفرت فرما دے. اے اللہ جو وائرس بیماری اے اللہ وبا کی شکل اختیار کر گئی, اسے ختم فرما دے, جڑ سے ختم فرما دے. ہمارے جسموں سے اے اللہ جسموں کی پوری پوری حفاظت فرما, گھروں کی حفاظت فرما, ہمارے محلوں کی حفاظت فرما, ہمارے شہروں کی حفاظت فرما, ہمارے صوبوں کی حفاظت فرما, ہمارے ملک کی حفاظت فرما, سارے عالم کی حفاظت فرما, ساری انسانیت کی حفاظت فرما. اپنے لطف و کرم سے اے اللہ وبا کو ختم فرما دے, اس بلا کو جڑ سے ختم فرما دے. الہی اے اللہ تیرے بندے کمزور ہیں, الہی ہماری کمزوری کو دیکھتے ہوئے رحم فرما, اس بلا کو ختم فرما دے. اے اللہ ہمیں احساس ہے تو ظالم نہیں ہے, ہم ہی ظالم ہیں, ہماری کوتاہیاں ہیں, ہماری ظلمت ہے. الہی ہمیں اپنی ظلمتوں اور کوتاہیوں کا احساس ہے. الہی کرم فرما, فضل فرما, رحم اور رحمت
عفو عافیت کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ تو کریم ہے، کرم کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ تو کریم ہے، کرم کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ تو سلامتی کو بھیج دے۔ اے اللہ فضل کو عام کر دے۔ اے اللہ کرم کو متوجہ کر دے۔ اے اللہ ہمارے دکھوں میں دردوں میں تو ہی ہمارا کریم ہے، تو ہی ہمارا آقا ہے، مولا ہے۔ ہم سب کے لیے سلامتیاں نازل فرما۔ اللہ جتنے عالم میں انسان، اللہ جتنے بھی دعا میں شریک ہیں، کورونا وائرس کی وجہ سے خوف میں مبتلا یہاں سے ڈھسے جا چکے ہیں، الہی الہی ان سب پر سلامتیاں بھیج دے، سب کو تندرستی نصیب فرما، دوام عافیت تمام عافیت نصیب فرما۔ اپنے نام کی برکت سے خیر راحتیں رحمتیں خوشیاں خوشحالیاں نصیب فرما۔ ہر طرح کے عافیت کے دروازے کھول دے، ہر طرح کے آفتوں بلاؤں وائرس کے دروازوں کو بند فرما دے۔ الہی ساری انسانیت کی حفاظت فرما، ساری انسانیت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سارے صوبوں کی حفاظت فرما، سارے ملک کی حفاظت فرما، سارے عالم کی حفاظت فرما۔ الہی دعا میں شریک ہونے والے، آمین کہنے والے، مرد ہو یا عورتیں، جوان ہو یا بوڑھے، چھوٹے ہو یا بڑے، الہی ان سب پر اپنے نام کی برکت سے سلامتی بھیج دے۔ یا سلاموں کی برکت سے ان کے گھروں کی حفاظت فرما، ان کے جانوں کی حفاظت فرما، ان کے مالوں کی حفاظت فرما، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ الہی کفایت کو عام فرما دے، کفالت کو عام فرما دے۔ اے اللہ اپنی مدد کو بھیج دے، الہی برکت کی شکل میں، راحت کی شکل میں، حفاظت کی شکل میں اپنی مدد کو بھیج دے۔ ہم سب کو سلامتی دے دے، ہم پر کرم کر دے، فضل کر دے۔ الہی تیرے بندے بندیاں دکھیا رہے، بہت پریشان حال ہیں، الہی الہی تو ہی کریم ہے، کرم فرما، غیب سے فضل کو متوجہ فرما دے۔ اے اللہ اس آفت کو، اس مصیبت کو، اس پریشانی کو ٹال دے، ختم فرما دے، اپنی رحمت دے دے، فضل دے دے، کرم دے دے۔ اے اللہ اس مصیبت کے، اس وائرس کے ہر ذرے کو ختم فرما دے، سب کی حفاظت فرما، چھوٹوں کی بھی حفاظت فرما، بڑوں کی بھی حفاظت فرما، بوڑھوں کی حفاظت فرما، جوانوں کی حفاظت فرما، مردوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ عورتوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ غیر مسلم بھائیوں کی حفاظت فرما۔ الہی بارشیں نازل ہو رہی ہیں تیرے کرم سے، اے اللہ کرم کی بارش نازل فرما دے۔ الہی اس بارش کو نفع بخش بنا دے، اس بارش کو نفع بخش بنا دے۔ الہی نور کی بارش نازل فرما، جس بارش سے سارے جراثیم اور سارے وائرس ختم ہو جائے، یہ بیماریاں اکھڑ کر ختم ہو جائیں۔ الہی ایسی بارش نازل فرما دے، جس بارش کی برکتوں سے اللہ سایہ وائرس پورے عالم سے ختم ہو جائے، ہمارے گھروں سے، محلوں سے، ہمارے صوبوں سے، ہمارے ملک سے، اے اللہ سارے عالم سے ختم ہو جائے۔ الہی یہ کام تو ہی کر سکتا ہے، الہی تیرے علاوہ کسی میں بھی طاقت نہیں ہے۔ اے اللہ تو نے کیا ہے، اے اللہ آئندہ بھی تو ہی کرے گا، اپنی رحمت سے اے اللہ اس وبا کو ختم فرما دے۔ تو اللہ پورے ورلڈ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے مسلمانوں کی، غیر مسلموں کی، سب کے دکھوں کو ختم فرما دے، بھرپور ہماری مدد فرما، ہمارے عورتوں، بچوں، بوڑھوں، جوانوں کی حفاظت فرما، ہماری ماں بہنوں کو عفت و عصمت والی زندگی نصیب فرما، ہمارے اولاد کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اخلاق حسنہ، اعمال صالحہ سے مزین فرما دے۔ الہی عافیت والا مال ہمیں نصیب فرما، ہمیں عافیت والے صبحیں، عافیت والی شامیں نصیب فرما، ہمیں عافیت والی گھڑیاں نصیب فرما، ہمیں شب جمعہ روز جمعہ کی قدر دانی کی توفیق نصیب فرما دے، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی، قرآن کریم کی تلاوت کی ہمیں توفیق نصیب فرما، زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہمارے پیشانے کے بال پکڑ کر ہم سے عبادت کروا لے، تلاوت کلام اللہ کرا لے، جو خامیاں غلطیاں ہو چکے سے معاف فرما دے۔ اے اللہ علماء ربانی، علماء حقانی، اہل دل خاصان حق، مقبولان الہی کی صحبتیں نصیب فرما، ان اکابرین کی عمروں کو دراز فرما دے، انہیں دوام عافیت تمام عافیت نصیب فرما، ان کی زندگیوں سے ہمیں منتفع ہونے کے فیصلے فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، ساحرین کے سحر سے حفاظت فرما، جادوگروں کی جادوگری سے حفاظت فرما، الہی برا چاہنے والوں کی برائی سے حفاظت فرما، ذکر کے انوار و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ اے اللہ اپنی محبت و معرفت کے انوار سے ہمارے دلوں کو منور فرما، اے اللہ ہمارے سینے کو تیرے عشق سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق سے لبریز فرما دے۔ بد نظری، بدگمانی، بد زبانی، حرام کمائی، حرام رقموں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ الہی ہمارے لیے حلال، وسیع، کشادہ، بابرکت، فراخ روزی کے
چاروں طرف سے دروازے کھول دے، ہر حرام سے ہماری حفاظت فرما، ان ہاتھ اٹھانے والے آمین کہنے والوں کے سارے مرادوں کو پورا فرما دے، اعلان کی پریشانیوں کو حل فرما دے، اعلان کی بیماریوں سے صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، ان کے گھروں میں خیر و برکتیں نصیب فرما، ان کی تجارتوں میں برکتیں نصیب فرما، ان میں جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، سب کو دوام عافیت تمام عافیت نصیب فرما، اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، اللہ مقبول اکبر ملا ان کے والدہ اللہ جو بیمار انہیں تندرستی نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، اللہ سب کے اللہ مرحومین کی بال بال مغفرت فرما دے، اللہ سب کی بیماریوں کو صحت کاملہ نصیب فرما، اللہ دنیا اور آخرت کے بھلائیوں سے ہمیں مالا مال فرما، اے اللہ بڑی دیر سے تیرے بندے بندیاں بیٹھ کر تجھے راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، الہی اللہ سب کا تجھے واسطہ، شب جمعہ کا واسطہ، سورہ اخلاص کا تجھے واسطہ دے کر اے اللہ ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت نصیب فرما، سارے عالم کی حفاظت فرما، ساری انسانیت کی حفاظت فرما، جھگڑوں سے فتنوں سے فساد سے اے اللہ پوری حفاظت فرما دے، اے اللہ امن و امان کے فیصلے فرما، امن و امان کے فیصلے فرما، چین و سکون کے فیصلے فرما، صحت و عافیت کے فیصلے فرما دے، رحمت کے اللہ رحم کے دروازے کھول دے، اے اللہ عفو و عافیت کے فیصلے فرما، اے اللہ ہمیں جسمانی روحانی بیماریوں سے حفاظت فرما، ہمیں دواخانوں کا چکر کاٹنے سے، پولیس اسٹیشنوں جیل خانوں کا چکر کاٹنے سے حفاظت فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی ہمیں زیارت سے مالا مال فرما دے، بھرپور ہماری مدد فرما، اے اللہ بھرپور ہماری مدد فرما، اتباع سنت والی زندگی نصیب فرما، ہمیں اتباع سنت والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ ہمارے معاشرے کو بہترین معاشرہ بنا دے، ہمیں معاشرت کا حسن عطا فرما، اے اللہ جو برائیاں ہمارے معاشرے میں جڑ پکڑ چکی ہیں اے اللہ ان کو دور فرما دے، ٹی وی انٹرنیٹ کی نحوست خباثت اس کی غلاظت سے ہر گھر کو نجات عطا فرما، اے اللہ سود سے نجات عطا فرما، شراب نوشی زناکاری سے پوری ہمارے معاشرے کی حفاظت فرما، اے اللہ نوجوانوں کی صلاحیتوں کو ضائع ہونے سے بچا لے، ان کے اپنے اللہ ان پر خصوصی فضل فرما، اے اللہ جن کی جوان لڑکیاں گھروں میں بیٹھے ہوئے انہیں نیک صالح متقی پرہیزگار جوڑ نصیب فرما، اے اللہ جو جوان جوڑ نہ ملنے کی وجہ سے پریشان حال ہے انہیں بھی نیک صالح جوڑ نصیب فرما، جو روزگار اے اللہ نوکریاں نہ ملنے کی وجہ سے پریشان حال ہے انہیں حلال وسیع روزگار نصیب فرما، اے اللہ سب کے لیے حلال وسیع روزی کے فیصلے فرما دے، بھرپور ہماری مدد فرما، اے اللہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں اے اللہ بھرپور اے اللہ ہماری مدد فرما لے، ہمارے پیشانی کے بال پکڑ کر ہم سے عبادت کروا لے، فرما برداری کا جذبہ نصیب فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو بے حد قبول فرما، اے اللہ ہم نے جو مانگا گیا وہ بھی عنایت فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عنایت فرما، الہی جو مانگنا چاہتے تھے نہ مانگ سکے وہ بھی عنایت فرما، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر سے نواز دے، بری موت سے حفاظت فرما، اچانک کی موت سے حفاظت فرما، ہارٹ اٹیک کی موت سے حفاظت فرما، عذاب قبر عذاب جہنم سے حفاظت کے فیصلے فرما، اے اللہ روز قیامت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اے اللہ حوض کوثر پر ہمیں جام کوثر نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو بے حد قبول فرما، الہی تیرے خزانے بھرے پڑے ہیں، تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہمارے ہاتھ خالی ہیں، ان خالی ہاتھوں اپنی رحمت سے بھر دے، سے اللہ بھرپور ہماری مدد فرما، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، آمین یا رب العالمین، صلی اللہ تعالی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔